على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، فرم برداری کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب چھپا ہوا ہے. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی سے، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے سے، اپنے جذبات کو قربان کرنے سے. ہماری حالت یہ ہے، بعض باتوں میں تو ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، ان باتوں میں تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے جذبات اور طبیعت کے خلاف نہیں ہوتے، وہاں تو اطاعت و فرمانبرداری ہوتی ہے، تو اتنا تو قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن جہاں اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوتا ہے اور اپنے جذبات کو ذبح کرنا ہوتا ہے، وہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے جو کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار ہے. اب ہماری حالت کیا ہے؟ آدھے تتر آدھے بٹیر، آدھی بکری آدھے بھیڑ. کہ جہاں پر بس طبیعت کے خلاف نہ ہوا، وہاں تو ہمیں حکم شریعت یاد آیا، میرے اللہ کا یہ فرمان. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہمارے جذبات کے خلاف، بس حضرت سے یوں ہے، حضرت سے یوں ہے، اس وقت طویل ہے، اور خود حضرت سے بھی اس معاملے میں سست. تو یہ سب کے لیے، حضرت صاحب کے لیے بھی، مریدین متعلقین کے لیے، سب دوستوں کے لیے، کسی کا مرید بھی نہ ہو، مسلمان ہو، سب کے لیے، کہ ہر حالت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے اور اس پر قرب حاصل ہوتا ہے. یہی تصوف ہے اور یہی سلوک. اس پہ آ گئے بس کام بن گیا، قرب حاصل ہوگی. اس پر نہ آئے تو قرب حاصل ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے بارے میں بھی ہمیں جتنا ہو سکے، جن کے بارے میں حکم ہے تو وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. جہاں حکم نہیں لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے اتباع کیجیے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، یہ دیکھا جائے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. یا ان چیزوں میں اتباع ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے تو ان میں گنجائش ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے فلاں چیز کھائی جو ہے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی. جب آپ کی شان تھی آپ نے یہ مشقتیں اٹھائی. اب ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم وہ مشقتیں اٹھائیں. یا آپ نے فاقے دیکھے، تنگش. اب کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے کھانا نہیں کھایا، ہم بھی نہ کھائیں. یہ چیزوں کی اتباع کا حکم نہیں ہے، یہ ایک انسانی عادات ہیں. کچھ چیزیں ایسی جو رہن سہن سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں اتباع ضروری نہیں ہے. اتباع عبادات میں ضروری ہے.
ایسی چیزیں آپ کی ادائیں اگر ضروری نہیں ہے، اگر ہم کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، قرب حاصل ہوگا، ایک محبت کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چلنے سے چلتے تھے، اب ہر آدمی کی ایک چال ہے۔ شہد کے صحابہ نے جان بوجھ کر یہ انداز اختیار نہیں کیا ہوگا جیسے حضور چلتے ہم چلیں۔ اب حضور کو اللہ نے خاص صفات دی ہیں، آپ علیہ وسلم کی خوبصورت چال کے ساتھ کون چل سکتا؟ اب اس طرح کے چلنا یہ لازم نہیں ہے، ہم ویسا ہی چلیں جیسے حضور چلا کرتے۔ ہاں جو چیز عبادات سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے سنن میں اتباع کا، تو ہم اتباع کریں۔ بہرحال تو یہ ان سے یہ قرب ملے گا۔ آدھا تتر آدھی بٹیر آدھی بکری آدھی بھیڑ والی بات نہیں ہونی چاہیے، پورا مسلمان ہونا چاہیے، بس پورا مسلمان، تب کام بنتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔